اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ہماری گفتگو توحید کے حوالے سے ہے اور اس عنوان سے یہ گفتگو کل سے شروع ہوئی. کچھ باتیں ہم نے عرض کی تھی. سب سے اہم مسئلہ دین میں توحید کا ہے کہ ہم کس طرح سے توحید کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں تاکہ ہم کامیابی اور کامرانی کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں، لیکن سب سے اہم مسئلہ انسانی زندگی کے لیے یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ کیسا ہو. انسان کے عقیدے کو جب ہم ملاحظہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے اس حوالے سے صاف طور پر ہمارے لیے ایک رائے حل بتایا ہے، ایک راستہ بتایا ہے کہ ہمیں کیسی زندگی بسر کرنی چاہیے، اور اس زندگی کے عنوان سے ہمارے لیے تمام چیزیں صاف اور شفاف قرار دی ہیں. توحید کا مسئلہ ہماری زندگی میں جب ہم توحید کو ملاحظہ کرتے ہیں، توحید دراصل ایک تصور ہے، وہ تصور جو تمام دنیا میں ہر دین، ہر مذہب، ہر مکتب ایک نظریے کے طور پر پیش کرتا ہے، اور اس نظریے کے تحت دین کی قداست، دین کا استحکام جب ملاحظہ کرتے ہیں تو وہ توحید پر آ کر رک جاتے ہیں. اس لیے کہ اگر انسان توحید کی معرفت رکھتا ہے تو وہ انسان کامیاب ہے، وَإِلَّا وہ انسان کامیاب نہیں ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں ائمہ معصومین علیہ السلام نے دین کے بارے میں کہا ہے کہ دین جو ہے، اساس جو ہے دین کی، جیسے کہ روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ فرماتے ہیں ان اساس الدین التوحید والعدل. اساس دین جو ہے، دین کی بنیاد جو ہے وہ توحید اور عدل کے اوپر. اگر توحید ہے اور عدل ہے تو انسان ایک کامیاب زندگی بسر کرتا ہے. اگر توحید اور عدل ہے تو انسان کسی بھی نظام میں، کسی بھی سسٹم میں جاتا ہے تو سسٹم کو اپنے موافق بنا دیتا ہے، اور ایک ایسے معاشرے کو وجود میں لاتا ہے کہ دنیا کا بدترین معاشرہ ہی کیوں نہ ہو، وہ دنیا کا بہترین معاشرہ بن جاتا ہے اگر توحید اور عدل وہاں پر قائم ہو جاتی ہے. اس لیے کہ دو چیز ہے، یہ توحید ہم ظاہری طور پر دیکھ رہے ہیں، تصور خدا کی گفتگو ہے، لیکن جب ہم توحید کے اندر جاتے ہیں اور اس کی معرفت کو حاصل کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے تمام اعمال، ہمارے تمام افعال اس سے متاثر ہوتے ہیں. لہٰذا
ہم توحید کے حوالے سے جب اس کی معرفت کو حاصل کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے ہمارا عمل ہو، چاہے ہماری سوشل بیہیویئر ہو، ہمارا پرسنل بیہیویئر ہو، ہمارا فیملی بیہیویئر ہو، جتنے بھی بیہیویئرس ہیں وہ سب کے سب توحید کے ذریعے گورن ہوتے ہیں. جب توحید ہوا ہے تو پھر عدل وہاں پہ لازمہ ہے کہ توحید اگر انسان کے اندر ہے تو وہاں پر عدل آئے گی. اور جب عدل ہے تو ایک سوشل جسٹس کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمارے اندر ملتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سوشل جسٹس کے تحت، اس عدل کے تحت ہم معاشرے کے اندر ایک زندگی بنانا چاہتے ہیں، ایک زندگی گزارنا چاہتے ہیں. جب سوشل جسٹس آ جاتی ہے، جب عدل آ جاتا ہے تو وہاں کے اوپر تمام نظام جو ہیں وہ عدل کے محور کے تحت گھومتے ہیں، عدل کے محور ہوتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جتنا زیادہ معرفت توحید انسان کے اندر ہو، توحید کی معرفت انسان رکھتا ہو، اتنا ہی زیادہ وہ دیندار ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ عادل ہوگا. اور یہ عدالت صرف ایسا نہیں ہے کہ دین کے معاملے میں عدالت ہوگی اس کی، بلکہ اس کی پرسنل لائف میں، اس کی سوشل لائف میں، فیملی لائف میں، اور دنیا کے تمام شعبوں میں جو ہم دیکھتے ہیں تو اس کی لائف، اس کی زندگی جو ہے وہ عدالت محور ہوتی ہے. اور دنیا میں کسی بھی چیز کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ انسان عادل ہو. اس لیے خود مولا متقیان کہتے ہیں کہ کوئی بھی حکومت ظلم کے ذریعے باقی نہیں رہتی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عدالت ہے اور چاہے وہ لوگ کفر ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ حکومت باقی رہ سکتی ہے. یہ جو کانسیپٹ ہے توحید کا یہ عدل سے جڑا ہوا. اسی لیے ہم دیکھیں جب اصول کی بات کرتے ہیں، اصول الدین کی، تو ہم کہتے ہیں توحید اور اس کے فوراً بعد ہم عدل کہتے ہیں. حالانکہ یہ عدل جو ہے وہ توحید کا حصہ ہے، وہ توحید سے الگ نہیں ہے. لیکن ہم سماج میں اس کو رائج کرنے کے لیے، سوسائٹی میں اس کو اجرا کرنے کے لیے اور افہام و تفہیم کے لیے ہم بتاتے ہیں کہ توحید اور عدل، اور اس کے بعد سے پھر نبوت اور امامت، اور اس کے بعد سے معاد. نتیجہ یہ ہے کہ توحید کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ توحید دین، اصل دین جو ہے وہ توحید، تمام شریعت جو ہے وہ اسی پہ استوا ہے. لہذا اگر کوئی انسان دیندار ہے تو ہم کہتے ہیں وہ موحد ہے. لہذا یہاں پر ہماری جو کلن گفتگو جو ہماری ہے وہ اس موضوع پر ہوگی کہ توحید کے حوالے سے ہم امام حسین علیہ السلام کے کلام میں توحید کو دیکھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور کس طرح سے ہم اس توحید کو اپنے اندر نافذ کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم توحیدی زندگی بسر کر سکتے ہیں. اس کے اوپر پوری بحث ہوگی. لہذا مقدمتاً جو گفتگو میں کر رہا ہوں اس میں سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس حد تک توحید کی معرفت رکھتے ہیں اور توحید کی معرفت کیوں ضروری ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں التوحید نصف الدین، توحید نصف دین ہے. یعنی پورا دین، اگر ہم دین کو دو حصوں میں تقسیم کریں تو ایک طرف ایمان بالتوحید، توحید پر ایمان رکھنا، اور اس کے بعد اس توحید کو پر ایمان رکھ کر عمل کو انجام دینا، یہ آدھا دین ہے. یعنی آدھا دین اعمال سے متعلق ہے اور آدھا عقیدے سے متعلق ہے. رسول خدا فرماتے ہیں، کہتے ہیں التوحید نصف الدین، توحید آدھا دین ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر معرفت ہے، اگر انسان کے اندر توحید کی معرفت ہے، وہ خدا شناسی رکھتا ہے، خدا کو پہچانتا ہے، تو وہ دیندار ہے. اور عزیزوں اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب تک توحید کو نہیں پہچانتا وہ دیندار ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ دینداری جو ہم کہتے ہیں، کوئی انسان مجلس کر لیتا ہے، ہم کہتے ہیں وہ نماز پڑھ لیا اس نے 4 رکعت، ہم کہتے ہیں بھائی وہ نمازی ہے. لیکن دینداری ظاہر نہیں ہے، دینداری اندر سے ایک ایسا وجود انسان کو عطا کرتی ہے کہ جس میں انسان اپنی جائے گاہ کو سمجھتا ہے، اپنی مقام و منزلت کو سمجھتا ہے. انسان جب اپنے مقام و منزلت کو سمجھتا ہے تو اس اعتبار سے وہ عمل بھی کرتا ہے.
اور یہاں پر توحیدی ورلڈ ویو انسان اپنے اندر ایجاد کرتا ہے، ایک ایسا ویژن، ایک ایسا ویو کہ جس کے اندر وہ پہچانتا ہے کہ اس کا خالق سے کیا رابطہ ہے اور اس دنیا میں اس کی پوزیشن کیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ خدا خالق ہے، وہ مخلوق ہے، اور اس دنیا میں پھر اس کی پوزیشن کیا ہے۔ اس دنیا میں قرآن کے مطابق وہ ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہ روح زمین پر خدا کا خلیفہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام صفات جو خدا کی ہیں اسے اس انسان کو ظاہر کرنا ہے، اسے بیان کرنا ہے، اور اس کے بعد جب یہ انسان بیان کرتا ہے، بیان کر کے اتم مرنے تک پہنچ جاتا ہے، تو وہ انسان کامل بنتا ہے، جس کی مثال ہم دیکھ سکتے ہیں امام معصومین علیہ السلام کی سیرت میں کہ امام معصومین علیہ السلام نے اس چیز کو کس طرح سے تعیین کیا، اس چیز کو کس طرح سے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ لہذا حدیث قدسی میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ان اعظم الطاعات توحیدی، خدا عالم کہہ رہا ہے حدیث قدسی میں کہ سب سے بڑی اطاعت جو ہے، سب سے بڑی فرمان برداری، سب سے بڑی اطاعت میری توحید ہے، یعنی تم میری شناخت رکھو، میں خدا عز و جل یہ کہہ رہا ہوں کہ تم میری شناخت رکھو، اور وہ سب سے بڑی اطاعت ہے۔ یعنی اطاعت الہیہ اگر ہم دیکھیں کہ عتم کی منزل میں اگر جب ہم آنا چاہتے ہیں، پانا چاہتے ہیں خدا کو، تو وہاں پہ خدا کہہ رہا ہے کہ سب سے عظیم اطاعت جو ہے، عبادت جو ہے، وہ توحید کی معرفت ہے، جس سے ہم کہتے ہیں کہ اس دور میں، دنیا میں جو انسان موحد ہے، جو انسان خدا پر یقین رکھتا ہے، جو انسان معرفت توحید رکھتا ہے، وہ معرفت امام بھی رکھے گا، اور امام کو حاضر و ناظر جانتا ہے۔ وہ یہ نہیں تصور کرتا ہے کہ امام پردہ غیب میں، بلکہ وہ یہ تصور کر رہا ہے کہ امام سامنے ہے اس کے، اور لہٰذا وہ ذمہ دار ہے اپنے تمام اعمال کا، تمام رفتار کا، اپنے تمام بیہیویئر کا وہ ذمہ دار ہے کہ اس کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ لہٰذا اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو جتنا زیادہ معرفت رکھتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ معرفت امام بھی رکھتا ہے، اتنا ہی زیادہ معرفت نبوہ بھی رکھتا ہے، اتنا ہی زیادہ معرفت ماد بھی رکھتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ انسان توحید کی معرفت جس حد تک اس کے اندر قوی ہوگی، اتنا ہی زیادہ اس کے اندر تمام دوسری معرفتیں موجود ہوں گی۔ اب یہ دوسری تمام جتنی بھی معرفت ہم دیکھیں، وہ معرفت چاہے وہ ہم امام کی معرفت سمجھے یا دین کی، تمام معرفت کا محور جو ہے وہ توحید ہے۔ اسی لیے مولا کائنات نہج اللہ کے خطبے میں کہتے ہیں کہ اول دین معرفت ہو، سب سے دین کی ابتدا کیا ہے؟ اول دین کی ابتدا کیا ہے؟ اس کی معرفت، اللہ کی معرفت۔ وکمال معرفت ہی التصدیق بہ، اور معرفت کا کمال کیا ہے؟ کہ انسان تصدیق کرے، یعنی وہ اللہ کو اس طرح سے تصور کرے کہ گویا وہ خدا کے سامنے ہے، محضر الہی میں موجود ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا کو وہ اپنی زندگی کا شعار بنا لے کہ آیا تم نہیں دیکھتے کہ پروردگار عالم تمہیں دیکھ رہا ہے؟ یعنی تم انسان جس کنڈیشن میں جہاں کہیں پر بھی ہے، وہ یہ تصور کر رہا ہے، وہ جان لے، الم یعلم، آیا تم نہیں جانتے بان اللہ یرا کہ خدا تمہارا پروردگار عالم تمہیں دیکھ رہا ہے؟ ہم آج سی سی ٹی وی کیمرے ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو ہم بہت احتیاط کے ساتھ کام کرتے ہیں، ہر چیز کے اوپر ہم محتاط ہوتے ہیں، لیکن جب ہم توحید کے بارے میں آتے ہیں، تصور اپنی زندگی کے بارے میں کہتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے نماز پڑھ لیا کافی ہے، ہم نے روزہ رکھ لیا کافی ہے، ہم ظاہری دینداری کو دکھا دیتے ہیں اور تصور کرتے ہی یہ کافی ہے۔ لیکن معرفت توحید انسان کو بتاتا ہے کہ وہ کھما وقت 24 گھنٹے زندگی کے وہ ہمیشہ اطاعت الہی کر سکتا ہے، وہ پروردگار عالم کی اطاعت کر سکتا ہے، جو ہمارے علماء کا، ہمارے امام معصومین کا شیوا رہا ہے، اور انہوں نے اس چیز کو دنیا کے سامنے بیان کیا۔ لہذا مولا کائنات کہتے ہیں وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التصدیق بہ، وَكَمَالُ تصدیق بہ توحیدہ، اور کمال تصدیق کے کمال کیا ہے کہ اگر انسان تصدیق کر رہا ہے اس کی، تو وہ یہ ہے کہ وہ توحید کا قائل ہوتا ہے، اور اس کے بعد سے فرماتے ہیں وہ کمال توحید ہی الاخلاص لہ، اور کمال توحید کا یہ ہے کہ جب انسان موحد ہو جاتا ہے
تو اس کے متعلق وہ اخلاص سنسیئرٹی پیدا کر لیتا ہے اپنے اندر، یعنی وہ صرف اور صرف خدا کے لیے بن جاتا ہے، اور وہاں پر جب پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں سے اسلامک ورلڈ ویو ڈیولپ ہوتا ہے اس کا، وہ کہتا ہے کہ بے شک ہم پروردگار عالم کی طرف سے ہیں، ہم اس کی طرف ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اس کی طرف لوٹ کے واپس جائیں گے۔ یعنی یہاں پر اس کو اپنی مبدا بھی معلوم ہے، اور اس کو اپنی آخرت، اپنی عاقبت، اپنی معاد بھی جانتا ہے وہ کہ ہمارا انجام کیا ہے، یعنی ابتدا سے بھی آگاہ ہے اور اپنے انجام سے بھی آگاہ ہے۔ جب انسان اس چیز کو درک کر لیتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ کہ میرا وجود جو ہے صرف اور صرف خدا کے لیے ہے، اس لیے کہ خدا نے پہلے ہی کہہ دیا تھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میرا ہدف جو ہے ہدف خلقت الہیہ یہ ہے کہ تمام چیزوں کی خلقت جو ہے انسان اور جن کی خلقت کا مقصد صرف اطاعت الہیہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں۔ اب اطاعت الہیہ کا مقصد یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر اس لیے کہ وہ عبادت کرے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ محض اور محض عبادت کی توقع ہے خداوند عالم، ایکسپیکٹیشنز جو ہیں خداوند عالم کی کا مطلوب الہی جو ہے ہم سے وہ یہ ہے کہ انسان اطاعت الہیہ کرے۔ اطاعت الہیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان صرف نماز پڑھ لیا کافی ہے، روزہ رکھ لیا کافی ہے، نہیں، بلکہ اس کی زندگی توحید، اگر معرفت توحید وہ رکھتا ہے تو ہم وقت وہ عبادت الہی کر رہا ہے۔ کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ جس میں وہ توحید سے خالی ہو جائے، یا وہ اس تصور سے خالی ہو جائے کہ وہ محضر الہی میں نہیں ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ توحید ہے کیا چیز؟ ہم اس توحید کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، لیکن یہ توحید ہے کیا چیز کہ ہم جس کو جانیں کہ توحید کیا ہے، ہم کس طرح سے پہچانیں توحید کو؟ تو توحید دراصل ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ اصول دین میں سے، اور خود معصوم فرماتے ہیں کہ توحید کیا ہے؟ اللہ تتوہم، کہ اس میں انسان توہم نہ کرے۔ توہم کیا ہے؟ توہم یہ ہے کہ انسان اس کے اندر گمان نہ کرے۔ سنسیئرٹی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کے اندر گمان نہ کرے، اپنے تصورات کو وہاں پر لے کر نہ جائے۔ اسی لیے حدیث میں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ توحید ان لا تجوز علی ربک ما جاز علیک، توحید کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں اجازت نہیں ہے، اللہ تجوز علی ربک ما جاز علیک، کہ وہ چیز تو تمہارے لیے جائز ہے، وہ چیز تو تم تصور کرتے ہو تم خدا کو ویسا ہی بنا دو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے ذہن کے اعتبار سے خدا کو تصور کرتا ہے تو وہ خدا کو سوچتا ہے انسان کی اس کے پاس ایک سر ہے تو خدا کو وہ 10 سر دے دیتا ہے، وہ سوچتا ہے اس کے پاس 2 ہاتھ ہے تو خدا کو 12 ہاتھ دے دیتا ہے، 14 ہاتھ دے دیتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اس کے پاس شمشیر اور تلوار وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں، تو وہ خدا کو اس اعتبار سے خدا کو تصور کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہم ایسے ہیں تو خدا ایسا ہوگا، اور یہاں سے شرک وجود میں آتی ہے۔ شرک یہیں سے وجود میں آتا ہے۔ آپ دیکھیں تمام ادیان کے اندر، دیکھیں انہوں نے کیا کیا، معرفت توحید نہ ہونے کی وجہ سے، توحیدی معرفت نہ رکھنے کی بنیاد کے اوپر انہوں نے خدا کو اپنے جیسا بنا دیا، اور جب خدا کو اپنے جیسا بنا دیا تو ان کے تمام حرکات و سکنات، ان کے تمام افعال جو ہیں وہ انسان محور بن گئے، چاہے وہ ویسٹرن ورلڈ ہو چاہے وہ ایسٹرن ورلڈ، چاہے وہ سیمیٹرک ریلیجن ہو یا نان سیمیٹرک ریلیجن ہو، ہر طرف ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ مسئلہ وجود میں آتا ہے۔ یہ مسئلہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہاں پر کس طرح سے انہوں نے توحید کو چینج کیا ہے، کس طرح سے اس کانسیپٹ کو، خدا کے تصور کو انہوں نے چینج کیا ہے اور اس کو تبدیل کیا ہے۔ امام معصومین علیہ السلام کی پوری جنگ، ان کی پوری زندگی، ان کی پوری مقاومت اس بات کے لیے رہی ہے کہ وہ توحید کو لوگوں تک پہنچا سکے، وہ توحیدی پیغام لوگوں تک پہنچا سکے۔ اسلام میں جو مشکلات وجود میں آئی سن 61 ہجری میں، جو آپ واقع کربلا دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے ہم آتے ہیں، اس سے پہلے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے غدیر کو انکار کیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے انکار کیا کہ جن کے اندر معرفت توحید نہیں تھی۔ اگر توحیدی معرفت ہوتی تو خدا کی قسم وہ غدیر کو اسی طرح سے قبول کرتے جیسے رسول کے سامنے قبول کیا تھا، جس طرح سے بخین رسول کے سامنے کہا تھا، وہ آخری عمر تک یہی کہتے کہ ہاں بے شک آپ صحیح کہنے رسول اللہ، علی مولا ہیں، ہم سب کے مولا ہیں۔ لیکن
چونکہ توحید کی معرفت نہیں تھی، انسان ضعیف ہو چکا تھا اپنے عقیدے کے اعتبار سے، لہٰذا وہ توحیدی اقتضا کو نہیں سمجھ رہا تھا، توحیدی ریکوائرمنٹس جو تھی اس کو نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ نتیجہ یہ تھا کہ وہاں پر آنے کے بعد سے وہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے، اور وہ جب گمراہ ہو جاتا ہے تو فرمان الہی کو اگنور کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے کہ یہاں پر حکم الہی کیا ہے۔ لہذا ہم جب واقع کربلا کو دیکھتے ہیں تو واقع کربلا توحید کے سرچشمے کو بیان کر رہا ہے۔ توحید کو ہر اعتبار سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جب موحد بن جاتا ہے تو اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے، تو ہم کربلا میں آ کر دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ جب موحد ہوتا ہے اس کی زندگی میں چاہے کتنی بڑی مصیبت آ جائے، لیکن وہ توحید کے لیے، وہ دین کے لیے، وہ اس بات معرفت الہی چونکہ اس کے اندر ہے، تو وہ اس معرفت کو درک کرتے ہوئے وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے، چاہے وہ اس کا عزیز ترین بیٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اس کا عزیز ترین فرد ہو۔ معرفت توحید یہاں پر آ کر ہم درک کرتے ہیں کہ واقع کربلا جو ہم دیکھتے ہیں ظاہری طور پر تاریخ کا ایک واقعہ ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اس کو جس بھی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ، اگر ہم فلسفے کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو فلسفہ تاریخ کا ایک درس ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ جو جناب ابراہیم نے کیا نمرود کے ساتھ، نمرود نے جب ظلم کیا جناب ابراہیم کے اوپر صرف اس لیے کہ وہ خدا کے راستے کو چھوڑ دیں، وہ توحیدی معرفت نہ رکھ سکیں، جناب فرعون نے جناب موسیٰ کے ساتھ کیا، ہر دور میں چلتا آیا، لیکن جب کربلا میں آیا تو امام حسین نے اتنا مستحکم بنا دیا اس کو کہ وہ تمام دور کے ظالم نابود ہو گئے اور وہاں پر توحید کو ثابت کر دیا۔ اس لیے آپ دیکھیں امام کے خود، جب امام نے بصرہ کے لوگوں کو خط لکھا، بصرہ کے لوگوں نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ سمد کیا ہے، سمد کا مفہوم کیا ہے؟ امام نے کہا سمد کا مفہوم خود خدا نے قرآن میں بیان کر دیا، اس لیے سمد وہ ہے کہ جو تمام تم سورہ اخلاص کو پڑھ لو، یعنی سمد وہ ذات ہے جس کے جیسا کوئی نہیں، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ کوئی اس سے پیدا ہوا ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن اس عالم میں نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر ہو اور نہ اس طرح ایسا ہے کہ اس سے باہر ہو، یعنی خدا کے تمام وجود کو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے معرکے میں، کربلا میں تبیین کر دیا، بیان کر دیا کہ انسان کس طرح سے توحید کی شناخت پیدا کر سکتا ہے اور کس طرح سے توحیدی راستے پر چل کر توحید کی معرفت جب انسان رکھتا ہے تو چاہے وہ کہیں پر کھڑا ہو جائے دین وہاں پر لوگ پہچانیں گے۔ آپ سے اسی لیے آپ دیکھیں واقع کربلا میں کیا ہوا۔ واقع کربلا میں اگر ظاہری طور پر دیکھتے ہیں تو ایک چھوٹا سا لشکر کربلا میں آیا، 2 محرم کو، 10 محرم کو یہ لشکر لٹ چکا تھا، لیکن عزیزو سویلائزیشن جتنی بھی وجود میں آتی ہیں ہزاروں سال لگ جاتے ہیں، سینکڑوں سال لگتے ہیں سویلائزیشن کے وجود میں آنے میں۔ آپ دیکھیں جتنی بھی ورلڈ میں دنیا میں سویلائزیشنز آئی ہیں کافی زمانہ گزرا ان کو، اور اس کے بعد سے انہوں نے اپنے وجود کو دنیا کے سامنے پیش کیا، چاہے وہ میسوپوٹامیان سویلائزیشن ہو، چاہے انڈس ویلی سویلائزیشن ہو، چاہے ایجپشین سویلائزیشن ہو۔ لیکن 2 محرم کو ایک قافلہ آتا ہے اور آگے کربلا میں ٹھہرتا ہے، اور 8 دن بعد یہ قافلہ شہید ہو جاتا ہے۔ کس کے ذریعے شہید ہوتا ہے؟ دنیا کی قوی ترین فوج کے سامنے مقابلہ کرتا ہے، وہ فوج جو 72 کے مقابلے میں 1.25 لاکھ کی فوج کھڑی ہوتی ہے، اور اس کے بعد سے یہ قافلہ شہید ہو جاتا ہے، لیکن اس قافلے کی شہادت اس لشکر کو نابود کر دیتی ہے کہ آج دنیا میں انسان کہیں پر بھی ہوتا ہے، وہ جب بھی کوئی انقلاب کرتا ہے تو اسے حسین ابن علی یاد آتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ ہر قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ انشاءاللہ پاک پروردگار سے دعا ہے کہ خدا ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم معرفت الہی کو اپنے اندر ایجاد کر سکے اور توحیدی معرفت کو رکھ سکیں۔ وہ لوگ اسلام کی خدمت کریں جہاں کے بھی جس لباس میں انہیں اپنی زمان رکھ، جو لوگ اسلام کے دشمن ہوں جہاں کے بھی جس لباس میں ہوں، اگر وہ قابل ہدایت ان کی ہدایت کر، ورنہ انہیں سے نابود کر۔ پالنے والا ترجمان دوار محمد کے واسطہ ہماری تمام دعاؤں کی آپ سے کوشچن تھی